Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Ministers, Parliamentarians اور میرے آج کے مہمانان خصوصی، میرے محنت کرنے والے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے دوستوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ سب کو اپنا گھر، اپنی چھت، اپنا مکان، اپنا ذاتی مکان بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ آج آپ اپنے مکان کے اندر، آپ کے حوالے آج جب چابیاں کریں گے ہم، تو جب آپ اپنے مکان میں داخل ہوں گے تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو کیا آپ کے احساسات ہوں گے، کیا آپ محسوس کریں گے، کیونکہ چاہے کوئی امیر ہو یا کوئی غریب ہو، جس دن آپ کا اپنا گھر بن جاتا ہے، جس دن آپ کے بچوں کے سر پہ ایک چھت آ جاتی ہے جس کو آپ اپنا کہہ سکتے ہیں، اپنی چھت کہہ سکتے ہیں، اس دن انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی کی تمام جو محنت ہے، جو کوشش ہے، جو تگ و دو ہے، وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ اور آج کے دور میں جب مہنگائی کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، ایسے میں اگر انسان اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا، اپنے بچوں کا خرچ اٹھا لے تو مکان کے لیے پیسے نہیں بچتے، مکان خریدے تو خرچ کے لیے پیسے نہیں بچتے، علاج کے لیے پیسے نہیں بچتے، بچوں کی فیس کے لیے پیسے نہیں بچتے۔ تو مجھے آج بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا گھر، اپنی چھت دی ہے، جس کے سائے میں آپ سکون سے رہ سکیں گے اور آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ پہلی تاریخ کو جو مالک مکان ہے وہ آپ کی دروازہ پیٹے گا آ کے اور کہے گا کہ اپنے، چاہے آپ کی جیب اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، آپ کے پاس کچھ بچا ہے یا نہیں بچا، آپ اپنا جو کرایہ ہے وہ دیں۔ تو شکر ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل سے نجات دی۔ میں منسٹر لیبر اینڈ ہیومن ریسورس جناب منشاء اللہ بٹ صاحب کو مبارکباد بھی دیتی ہوں۔ منشاء اللہ بٹ صاحب ایک بہت بہت بہترین انسان ہیں اور میرے لیے میرے ایک بزرگ ہیں، ایک شفیق ہستی کی طرح ہیں، جنہوں نے بہت پیار سے ہمیشہ بیٹیوں کی طرح میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میرا ان سے ایک دل کا تعلق ہے۔ تو آج آپ مجھے، میں ان کو انکل کہتی ہوں، تو یہ مجھے ابھی کہہ رہے تھے کہ جو درخت آج سے 40 سال پہلے نواز شریف صاحب نے لگایا تھا، لیبر کے محکمے میں جتنا انہوں نے کام کیا، وہ درخت وہ انہوں نے لگایا اور آج وہ درخت ماشاءاللہ ایک تناور درخت بن چکا ہے جس کی چھاؤں میں ہم سب رہتے ہیں۔ کل مجھے جب میں نے ان کو بتایا کہ آج ہم 720 گھروں کی چابیاں دینے جا رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا اجر ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو دن رات بھی محنت کریں، پوری زندگی محنت کریں، گھر نہیں بنا سکتے۔ تو یہ تو میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر کروں اتنا کم ہے، اور اس کے لیے میں جو منشاء اللہ بٹ صاحب سے پہلے جن کے پاس یہ محکمہ تھا لیبر کا اور ہیومن ریسورس کا، میرے چھوٹے بھائی جو فیصل کھوکھر ہیں، میں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ کہاں بیٹھے ہیں فیصل؟ وہ بیٹھے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت محنت کی۔ تو جیسے ابھی آپ کے سامنے آیا، جب یہ پروجیکٹ میرے سامنے آیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے اوپر 35 لاکھ روپیہ فی گھر شاید خرچہ آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم
وصول کریں گے، جو بینیفیشری ہوگا اس سے وہ اپنے قسطوں میں یہ قرض کے طور پہ وہ رقم آہستہ آہستہ ادا کر دے گا۔ تو میں نے اپنی ٹیم کو پوچھا کہ اگر آپ کی تنخواہ اس وقت 36-37 ہزار تھی، اب 40 ہزار ہے، میں نے کہا اگر آپ کی تنخواہ 36 ہزار ہو اور آپ سے کہا جائے کہ آپ کے 3 یا 4 بچے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی بیوی ہے، گھر میں کوئی اور بھی ہوگا، تو آپ کس طرح اپنے مہینے کا جو کرایہ ہے وہ دیں گے؟ اور اگر کرایہ دیں گے تو جو آپ کا کچن کا خرچہ ہے وہ کیسے چلائیں گے؟ اگر کچن کا خرچہ دیں گے تو بجلی کا بل کیسے بھریں گے؟ اگر بجلی کا بل بھریں گے تو گیس کا بل کیسے بھریں گے؟ گیس کا بل بھریں گے تو اگر خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی علاج، اس کی دوائی کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ ہم 1 پیسہ بھی وصول نہیں کریں گے اور بالکل فری آف کاسٹ یہ گھر ان کے حوالے کریں گے۔ اور ماشاءاللہ 2 بیڈ رومز ہیں، 1 لاؤنج ہے، 1 کچن ہے، 1 باتھ روم ہے، خوبصورت گھر بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت مبارک کرے اور خوشیوں سے رہنا نصیب کرے۔ آج ہم 720 گھر جو ہے 720 خاندانوں کو الحمدللہ دینے جا رہے ہیں، لیکن ٹیکسلا میں بھی ماشاءاللہ 500 کے قریب گھر جو ہیں وہ تیار ہیں۔ اس کے علاوہ اگلے 3 سال میں میری کوشش یہ ہوگی کہ 5000 سے زیادہ گھر جو ہیں وہ ہم تمام محنت کشوں کو ہم دیں۔ تیزی سے مکمل ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم پلاٹس بھی ہیں 3-3 مرلے کے جو بالکل فری آف کاسٹ ہم دینا چاہتے ہیں محنت کشوں کو، اور ان کو ساتھ اپنا گھر اور اپنی چھت اسکیم کے تحت ہم ان کو قرضہ بھی دیں گے تاکہ وہ اپنا جو پلاٹس ان کو ملے ہیں وہ اس کے اوپر اپنا گھر بھی تعمیر کر سکے اور 9-10 سال میں 14-14 ہزار کر کے اپنی قسط جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا ایک منصوبہ جو میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ ہے اپنی چھت اپنا گھر، اور مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، پنجاب کے عوام کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ 2 دن پہلے الحمدللہ 1.25 سال کی 1.5 سال کی قلیل ترین مدت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1 لاکھ گھر مکمل ہو چکا ہے۔ شاید پوری دنیا میں یہ ایک واحد مثال ہو جس میں 1 سال 4 ماہ میں 1 لاکھ گھر جو ہے وہ تکمیل کو پہنچا، اور 1 لاکھ فیملیز جو کہ ضرورت مند فیملیز تھیں، ڈیزرونگ فیملیز تھیں، وہ جو کرائے پہ رہتے تھے یا اپنا گھر نہیں تھا، در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے، الحمدللہ وہ 1 لاکھ فیملیز 1 لاکھ گھروں میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ اور جب میں وہ سٹوریز دیکھتی ہوں تو مجھے بہت، میرے لیے ایک ایموشنل سین بھی ہوتا ہے، اطمینان کا باعث بھی ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ کوئی کہتا ہے میں درزی ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں کہیں ملازم ہوں، کہیں بینک میں ملازم ہوں، کہیں چوکیدار ہوں، اور میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میرا، یا سوچ سکتی تھی کہ میرا گھر کوئی بیوہ خاتون ہے تو وہ یہ کہتی تھیں کہ میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میرا اپنا گھر ہوگا اس مہنگائی کے دور میں، اور آج میں اپنے گھر کی مالک ہوں۔ جب وہ اپنے گھر کی جو ویڈیوز ان کی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں تو بہت میرے کئی دفعہ آنکھیں بھر آتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، پھر میں یہی کہوں گی کہ 14-15 ماہ کی قلیل مدت میں 1 لاکھ گھروں کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے معجزے سے کم نہیں ہے، اور اسی کو 1 لاکھ گھر جو ہے وہ تکمیل کو پہنچے ماشاءاللہ، اور تقریباً 1,65,000 گھر جو ہیں ان میں سے 1 لاکھ جب تکمیل ہو گئے تو 65,000 جو ہے اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں گھر کمپلیٹ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اس وقت بے گھر تھے اور ضرورت مند تھے، اور کتنے لوگوں کو، مزید لوگوں کو ضرورت ہے اپنے گھروں کی۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ اگلے 3.5 سال میں ہم کم از کم 1 لاکھ کے نمبر کو 5 لاکھ تک لے کے جائیں۔ اور جیسے ستھرا پنجاب، وہ مجھے گرین وردیوں والے بیٹھے نظر بھی آ رہے ہیں،
جیسے ستھرا پنجاب دنیا کا ایک کامیاب ترین ماڈل ہے جو پورے پنجاب کے طول و عرض کی صفائی کر رہا ہے، آپ کے شہروں کو، آپ کے گاؤں کو، دیہاتوں کو، گلیوں کو، محلوں کو، سڑکوں کو، آپ کے صوبے کو صاف کر رہا ہے۔ اس کو برازیل نے ایکنالج کیا اور ہم وہاں پر ستھرا پنجاب کو میں نے پوری دنیا کے سامنے ایک سکسیس ماڈل کے طور پہ پیش کیا۔ اسی طرح میں اس ہفتے آذربائیجان جا رہی ہوں، باکو، جہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی چھت، اپنا گھر کو دنیا کے سامنے ہم ایک کامیاب ماڈل کے طور پہ پیش کریں گے، اور دنیا نے یہ بات تسلیم کی کہ یہ اپنی طرز کا واحد پروگرام ہے جس نے قلیل ترین عرصے میں اتنے بڑے جو گھروں کا نمبر تھا اس کو اچیو کیا ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے جن کے پاس 1 سے 10 مرلے تک کی زمین تھی۔ جن لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے ان کو بہت جلد ہم فری زمین جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں، اور تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکیں۔ اگر زمین نہیں خرید سکتے، زمین ان کو حکومت پنجاب فراہم کرے گی انشاءاللہ تعالی، اور وہ اس پر ان کو پھر اپنا گھر، اپنی چھت کا قرضہ ملے گا جس پہ وہ بہت جلدی اپنا گھر تعمیر کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جو محنت کرنے والے لوگ ہیں، جو دن رات محنت کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے اسکیمز نہیں ہیں جو کچھ نہیں کرتے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں اور مہینے کے آخر میں جو ہے وہ مدد کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ وہ محنت کش لوگ ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، صبح گھر سے نکلتے ہیں، الگ صبح گھر سے نکلتے ہیں اور رات کو لوٹتے ہیں، اور پھر بھی وہ اپنے بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک میں سمجھتی ہوں کہ ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ جو محنت کش ہے اس کو کم سے کم معاوضہ دیا جاتا ہے۔ بھلے اس کو ہم نے 40,000 کر دیا ہے، لیکن 40,000 بھی آج کے دور میں کچھ بہت بڑی رقم نہیں ہے۔ یہ شاید بیسک ضرورتیں بھی انسان کی پوری نہیں کر سکتی۔ اس لیے 40 ارب روپے کی خطیر رقم سے ہم نے تقریباً 15 لاکھ محنت کشوں کو راشن کارڈ دیا ہے ماشاءاللہ، جن سے ان کو 3,000 روپیہ مہینہ جو ہے وہ ملتا ہے، اور وہ جو بھی برانچ ہے، کوئی بھی دکان ہے، کریانے کی دکان ہے، کوئی سٹور ہے، اس میں جا کے وہ اپنے 3,000 کا راشن خرید سکتے ہیں اور ان کو صرف اپنا کارڈ جو ہے وہ سوائپ کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے 3,000 کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، لیکن جو محنت کرنے کے باوجود 40,000 کما پاتا ہے اس کے لیے 3,000 بھی، چاہے وہ آٹا لے لے، اپنی سبزی لے لے، بچوں کے لیے کچھ لے لے، کھانے پینے کی چیز، اس کا تھوڑی بہت تو مالی معاونت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو اپنا گھر اور اپنی چھت مل جائے، اپنا سائبان مل جائے، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ دنیا کے بہت لوگوں سے بہتر ہے۔ منشا اللہ بٹ صاحب کو میں ایک دل کی گہرائیوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، دانش جو کہ سیکرٹری لیبر ہیں، ان کو بھی، کہ آپ کو مزدور کی جان کی، مزدور کی سلامتی کی، اس کی صحت کی فکر اور بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ آپ کرتے بھی ہیں، خدا خوفی والے انسان ہیں، لیکن اور بھی کرنی چاہیے۔ جب ایک مزدور گٹر صاف کرنے کے لیے گٹر میں اترتا ہے تو آپ کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ پورے اپنے پروٹیکٹیو گیئر میں ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 لوگ اترتے ہیں، تینوں کے تینوں جو گیسز کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، اور جب میں پتہ کرتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ پروٹیکٹیو گیئر نہیں پہنا تھا۔ اسی طرح کنسٹرکشن سائٹس پہ جہاں پہ بیشتر محنت کش کام کرتے ہیں، وہاں پہ انکل سب کی سیفٹی کو انشور کرنا یہ آپ کا فرض بھی ہے، آپ کی اولین ذمہ داری بھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اور دانش اس کو اپنا فوکس سمجھ کے اس کے اوپر، کیونکہ مزدور کی خدا نخواستہ جب جان جاتی ہے، کسی محنت کش کی اگر جان جاتی ہے تو اس کا پورا خاندان سفر کرتا ہے۔ جیسے یہ خواتین جن کو آج فلیٹس ملے ہیں، گھر ملے ہیں، یہ میرے سے جب بات کر رہی تھیں تو ایک خاتون کے ہسبینڈ محنت کش تھے، چلے گئے، ان کو آج یہ فلیٹ مل رہا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ بیواؤں کا جو کوٹا ہے اس میں 40 یا 50 کے قریب فلیٹس نکلیں گے ان کے جو بیلٹنگ ہے۔ تو میں نے کہا کہ کتنی بیوائیں ہیں؟
انہوں نے کہا 150-60 کے قریب ہے. میں نے کہا آپ ان سب کو دے دیں. تو الحمدللہ ان سب کو آج یہ گھر مل رہے ہیں. اور ابھی ایک ینگ خاتون ہے, ان کو بھی یہ گھر ملا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کون جو ہے کس کی اس پہ آپ کو یہ گھر ملا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ تھے, فوت ہو گئے. تو میں نے کہا اتنی ینگ ایج میں فوت ہو گئے؟ تو کہنے کہ وہ گردے کے مریض تھے, تو ان کے گردے فیل ہو گئے تھے. تو اگر ان لوگوں کا حق نہیں ہے ان گھروں پہ, تو کس کا حق ہے پھر؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ محنت کرنے والے لوگ ہیں, فزیکلی چیلنجڈ ہیں, فزیکلی ڈسیبلڈ ہیں, لیکن کسی سے مانگ کے نہیں کھا رہے, ہاتھ نہیں پھیلا رہے. جو ان کا جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے اور محنت کر کے کما رہے. یہ اسکیم ان لوگوں کے لیے. حکومتیں آتی اسی لیے ہیں کہ اپنے لوگوں کی خدمت کریں, اپنی لوگوں کی زندگی آسان بنائیں جتنا کر سکتے ہیں, اور اپنے لوگوں کی زندگی میں ہر آنے والے دن کے ساتھ بہتری لے کے آئیں. آپ صرف آج میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں صدق کے دل سے, پوری قوت سے, پورے ایمان سے, پوری ایمانداری سے میں آپ سب کی خدمت کر سکوں, اور اس مشن کو نواز شریف صاحب کی دعاؤں کی بدولت, آپ سب کی دعاؤں کی بدولت اس کو میں پایہ تکمیل تک پہنچاؤں, اور پنجاب کی عوام کے ہر کسی کے میں گھر تک پہنچوں, ہر کسی کے کام آؤں, اور جہاں جہاں جس کو جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا باعث بنوں. ایک دفعہ پھر آپ سب کو اپنا گھر, اپنی چھت بہت بہت مبارک ہو. پاکستان زندہ باد.